بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ مصر کی ایک معلمہ کا ہے، لیکن واقعے کی طرف جانے سے پہلے اس میں روایت نئے آنے والے معزز ناظرین کو ویلکم کیا جاتا ہے اور ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے انجینئر محمد عمران یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں موصول ہو۔ دوستوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ مصر کی معلمہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہی تھی اور وہ ہمیشہ سے یہی نصیحت کرتی تھی قرآن پاک کی اس آیات کے مطابق زندگی گزارا کریں۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 کی آیت وَاجِلَتُ إِلَيْكَ رَبُّهُ لِتَرْضَىٰ، یعنی اے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تو خوش ہو، وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس آیت سے بہت متاثر ہوں جب بھی میں اذان کی آواز سنتی ہوں، اور اگر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں میں اپنے آپ کو یہ آیت یاد دلاتی ہوں اور سب کچھ چھوڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اگرچہ رات کو 2 بجے جب تہجد کا الارم بجتا ہے اور میں گہری نیند میں مزید سونا چاہتی ہوں تو یہ آیت مجھے جگا دیتی ہے۔ معزز دوستوں، اس خاتون کے شوہر کی یہ عادت تھی کہ کام سے فراغت کے بعد گھر واپسی سے پہلے اپنی بیوی کو فون پر کھانا تیار کرنے کی ہدایت دے دیتے تاکہ اس کے گھر پہنچنے پر گرما گرم کھانا تیار ملے اور وہ کھانا کھا کر سو جائیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے فون پر ایک فرمائشی کھانا تیار کرنے کی تلقین کی۔ وہ کھانا انگور کے پتوں میں چاول بھر کر اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے اور اس کھانے کو پکنے میں کافی دیر لگتی ہے۔ اتنی دیر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس خاتون یعنی شوہر کی بیوی کھانے کو وہیں چھوڑ کر، جبکہ اس کو ابھی پکنے میں 3 سے 4 منٹ اور لگتے تھے، اور حسب روایت نماز پڑھنے چلی گئیں۔ اس خاتون کا شوہر اسے بار بار فون کرتا رہا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سجدے میں ہے اور کھانا ابھی تک تیار نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کھانا تیار ہونے کے لیے 3 منٹ لگنے باقی تھے۔ شوہر کو شدید غصہ آیا اور اسی غصے کے آلہ میں اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تم اپنی نماز کام ختم کر کے بھی پڑھ سکتی تھی، لیکن اس کی بیوی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوستوں، اگر ہماری طرح اس خاتون نے یہ سوچا ہوتا کہ کوئی بات نہیں، پہلے اپنا کام ختم کر لیا جائے پھر نماز پڑھ لیں گے، تو اس کا انتقال کچن میں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جس شخص کا انتقال جس حالت میں ہوتا ہے قیامت کے دن وہ دوبارہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی جس حالت میں وہ فوت ہوا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو دوستو، آئیے عہد کیجیے کہ نماز کو اسی کے اوقات میں پڑھا کریں۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں اور فوراً وضو کریں۔ مرد حضرات فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں اور خواتین جیسے ہی اذان سنائی دے سب کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کریں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن نماز کا عادی ہو جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔